کسی اہل حدیث کی ماں نے ایسا بیٹا جنم دے دیا ہو کہ وہ تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام پھیرنے تک، تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام پھیرنے تک کا جو اس کی نماز کا طریقہ یہ جو ڈنگ 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 کرتا، وہ طریقہ بخاری سے لا کے دے دے، میں غلامی کرنے کو تیار ہوں، اللہ کی قسم کھا چکا ہوں۔ صحیح بخاری میں رفع الیدین کی حدیثیں بھری پڑی ہے، اور کوئی بھی ایسی حدیث کی کتاب نہیں ہے جس میں رفع الیدین کی حدیث نہ ہو، لیکن ان لوگوں نے حدیث پر تو عمل کرنا نہیں ہے کیونکہ انہوں نے پہلے اپنے عوام کو بتایا ہوا ہے۔ حدیث میں بہت کچھ ہوگا مگر ہر حدیث عمل کے لائق نہیں ہوتی ہے۔ چلیں پھر آپ کے پرانے پیر شیخ عبد القادر جیلانی کے اوپر ہی بات کر لیتے ہیں کہ وہ کس طرح سے نماز پڑھا کرتے تھے۔ سم صدیقی بریلوی نے ابھی 2010 میں شیخ عبد القادر جیلانی کی کتاب بنیاد الطالبین کا ہندی ترجمہ کیا ہے۔ اس کتاب کے پیج نمبر 76 پہ لکھا ہے نماز شروع کرتے وقت اور رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کرنا ہے۔ اس میں پورے پیج پر سیم وہی نماز کا طریقہ لکھا ہے جس طرح سے اہل حدیث نماز پڑھتے ہیں، اور یہی طریقہ سنت کے سب سے زیادہ قریب ہے۔ اور سب سے مزے کی بات تو یہ ہے کہ اس میں لکھا ہے کہ جو یہ طریقہ چھوڑتا ہے، اسے ترک کرتا ہے، اس کی نماز باطل ہے۔ اب آگے سے یہ مت بولنا کہ عبد القادر جیلانی حنبلی تھے اور ہم حنفی ہے، تو کیا عبد القادر جیلانی کو پوری زندگی نماز کا طریقہ ہی نہیں پتا چلا بقول تمہارے؟ جبکہ تمہارا تو یہ عقیدہ ہے کہ عبد القادر جیلانی پوری دنیا کو ایسے دیکھ رہے جیسے ہتھیلی پر رائی کا دانہ، تو کیا اس شخص کو نماز کا طریقہ ہی نہیں پتا چلا سنت؟ تو سنت طریقہ وہی ہے جو عبد القادر جیلانی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، جو بخاری مسلم میں آیا ہے، جس طرح سے اہل حدیث نماز پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔